ٹھیک ہے. اعزاز صاحب یہ فرمائیے کہ ایم کیو ایم اسی طرح کی جمہوری جماعت ہے جس طرح پاکستان کی اور جمہوری جماعتیں ہیں, یا رابطہ کمیٹی کے ذریعے سے سارے معاملات چلائے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اس وقت جس طرح جمہوری انداز سے کام کر رہی ہے دیگر جماعتوں میں مجھے نظر نہیں آیا. ٹھیک. اور آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم جس طبقے سے ہے, یعنی آپ کی جماعت کے اندر بھی جمہوریت ہے, انتخابات ہوتے ہیں لوگ. بالکل, وہاں پہ ہر شخص کو بولنے کا حق ہے. جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاندانی پارٹی نہیں ہے. جی. آپ پاکستان کی جتنی بھی جماعت دیکھ لیں وہ ایک خاندانی جماعت ہے, خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, چاہے وہ جتنے آپ نام نہیں لے رہا ہوں میں. لیکن اور جماعتوں کی طرح ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں بھی شخصیت پرستی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور الطاف بھائی نے مصطفیٰ کمال بھائی کو سیٹی ناظم بنایا. جی. تو وہ نہ ان کے رشتہ دار ہیں. ٹھیک. وہ ایک کارکن تھے اور 92 میں وہ ٹیلی فون آپریٹر تھے. ٹھیک. 90 پہ. ٹھیک. تو میں مطلب اس سے بڑی, اور میں آپ کو کیا مثال دوں, میں ایک متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے. ہمارے خاندان کا کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا میں اگر چاہوں تو ایک کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن الطاف بھائی نے ہمیں سلیکٹ کیا اور فرائض انجام دینے کے لیے ہمیں چنا. تو دوسری جو دیگر جماعتیں ہیں وہاں پہ خاندانی سیاست وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں کیا ہوا. نہیں, میں نے بات کی تھی شخصیت پرستی کی, اس پہ مزید بات کروں گا. ایک چھوٹا سوال میں واسع صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ایسی کوئی گنجائش موجود ہے آپ الطاف حسین صاحب سے اختلاف کر سکیں کسی معاملے پر؟ دیکھیں, اظہار بھائی نے جس بات کا جواب دیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم میں اس سے کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی, کہ بالکل اس میں ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں, ایک بات پر جو ہے مثلا ڈیلیبریشن ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم کی ضابطہ جو ہائر کمانڈ ہے اس وہ رابطہ کمیٹی کی شکل میں ہے. کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ رابطہ کمیٹی میں پہلے پورا ڈسکس ہوتا ہے, اور اس کے پھر فیصلے کی توثیق جو ہے وہ قائد طریق الطاف بھائی سے جو ہے وہ لی جاتی ہے. اور الطاف بھائی سے بات اختلاف کی نہیں ہوتی, بات یہ کہ اگر یا تو قائل کر دو یا قائل ہو جاؤ. دلیل اگر آپ کے پاس موجود ہے, اور دلیل ظاہر بات ہے الطاف بھائی ہر ایک کی سنتے ہیں. الطاف بھائی تو ذمہ داران تو بہت دور کی بات ہے, کارکنان کا اجلاس بلاتے ہیں. یہ پاکستان میں پریکٹیکلی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے, کیمرے نے, میڈیا کے کیمرز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جنرل کا اجلاس ہوتے ہیں باقاعدہ. ہمارے پاس ایون جو ہمارے پارلیمنٹرینز بھی اگر منتخب ہو کر آتے ہیں, سیکٹر یا یونٹ کے سطح کے اوپر بھی اگر ہم ان کے اجلاس بلاتے ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ وہاں پر ذمہ داران جو ہے وہ ایک ساتھی کے بارے میں جو ہے وہ رائے لیتے ہیں, اور وہی تمام رائے جو ہے پھر رابطہ کمیٹی کی شکل میں پھر قائد تحریک تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. پھر الطاف اس کی جو ہے وہ توثیق کرتے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے کہ اب آپ کے وفاقی وزیر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, جو اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں. اب انہوں نے آج ایک سمری آگے روانہ کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر, پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کی نشستیں ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بیل منڈی چڑھے گی اور ایم کیو ایم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے؟ ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ ہر جو ایک شہری ہے اس کے لیے, چاہے وہ کہیں بھی رہ رہا ہو, اس کی فلاح بہبود کے لیے, اس کی بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فاروق ستار بھائی نے آج پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں اوورسیز پاکستانی ان کا حق ہے کہ وہ بھی پارلیمنٹ میں آئے اور وہ نمائندگی کریں, اور یہاں جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں لوگ ان کی مسائل کو, ان کی پرابلمس کو وہ سالو کریں. بالکل ٹھیک. واسع صاحب, ایک زمانہ تھا کہ بڑے قیمتی لوگ کراچی کے اندر دہشت گردی کی, انتہا پسندی کی زد میں آئے. حکیم سعید صاحب کا, مولانا صلاح الدین صاحب کا قتل ہوا, اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ تھے, کنہوں نے کیا اور کہاں گئے, اور آپ کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں. جی بالکل اٹھی تھی, مگر ظاہر بات ہے یہ تو لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں, جو تحقیقاتی ادارے ہیں, یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوری تحقیقات کریں اور پھر وہ تمام چیزوں کو منظر عام پر لے کر آئیں. جو بھی لوگ انوالو ہیں, جہاں تک بات رہ گئی کہ ایم کیو ایم پر الزامات لگانا, تو الزام تو ہمارے یہاں مطلب بہت آسان کام ہے. اس ملک میں اب تک یہی ہوتا چلا آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ جو ایم کیو ایم نے اس دفعہ کیا ہے, بالخصوص حق پرست قیادت کی شکل میں مصطفیٰ کمال بھائی کی لیڈرشپ میں, اور ظاہر بات ہے وہ لیڈرشپ الطاف بھائی نے وہ تمام آئیڈیاز یا ویژن جو ہے ان کو دیے کہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرو,
ٹھیک. آگے کا سوچو کہ آگے جو ہے تمہیں دینا ہے, آگے کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے, آنے والے وقت کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے. فار گاڈ سیک, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تنقید کر لی, بہت کچھ جو ہے ہر ایک کی جو ہے ہم نے پگڑیاں اچھال دی, مگر لیٹس تھنک اباؤٹ دی کنٹری, اور کنٹری کو اگر جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے, اس کو جو ہے وہ پراسپیرٹی کی طرف لے کے جانا ہے, تو ہم آج کسی شارٹ ٹرم ابھی بھی دیکھ لیں جو ٹرموائل پاکستان کے اندر آ رہا ہے, تو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ, ادر ایم کیو ایم از ریسپانسبل یا ادر پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان. تو اس وقت کوئی جو ہے ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ مطلب ملک جو ہے وہ اکنامیکل, اور اکنامیکل سے ہٹ کے پاکستان کو جو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں اس میں جو ہے ہمارے تمام جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں ان کو جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ سوچنا چاہیے. ایم کیو ایم نے ہر دور میں, آپ الطاف بھائی کا کل کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں, الطاف بھائی کا آج بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, الطاف بھائی نے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی سربراہ ہیں ان کو یہی کہا ہے کہ اس وقت تمام ہم اپنی ذاتی انا کو چھوڑ کے جو ہے ملک کے لیے سوچیں, ملک کی بہتری کے لیے سوچیں, ملک کو آگے لے جانے کی ہم جو ہے وہ بات کریں. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم اقتدار پرست جماعت ہے. پرویز مشرف صاحب کا دور ہو تب بھی وزارتیں ایم کیو ایم کے پاس, اب آصف زرداری صاحب یا گیلانی صاحب کا دور ہو تب بھی ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہے. تو کیا عجیب و غریب تضاد ہے کہ آپ جاگیرداروں کے خلاف ہیں لیکن جاگیرداروں کی پارٹی کے ساتھ حامی بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک بات تو اس کی تصحیح کر دوں کہ ایم کیو ایم اقتدار کے لیے کبھی مطلب جدوجہد نہیں کرتی. ایم کیو ایم نے ڈیموکریٹک وے کو جو ہے وہ فالو کیا ہے, اور وہ چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کا دور ہو, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا دور ہو, بات ڈیموکریٹک ہے. اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جب 2001 کے اندر جب یہ بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے تو پرویز مشرف صاحب کا ہی دور تھا, مگر پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ آرمی کے طور پہ ایز اے چیف ایگزیکٹو تھے, مگر جب ڈیموکریٹک دور آیا 2002 کے جب الیکشن کا دور آیا تو ایم کیو ایم نے اس میں جو ہے وہ مکمل طور پہ پارٹیسپیٹ کیا, اور 2001 کے بلدیاتی انتخابات کا ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا. ایم کیو ایم بیشتر وقت میں اپوزیشن میں بھی رہی ہے. ایم کیو ایم نے بہت برے وقت بھی دیکھے جو پاکستان کی کسی بھی, میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے وہ تمام پریشانیاں, وہ مسائل, وہ اذیتیں جو ہیں وہ برداشت بھی نہیں کی ہوں گی جو ایم کیو ایم کے ورکرز نے کی. خود جو ہے وہ 19 جون 1992 کے فوجی آپریشن میں قائد الطاف بھائی کے سگے بھائی, بڑے بھائی الطاف بھائی کے اور ان کے بھتیجے جو ہیں وہ اس آپریشن کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. پھر 15,000 ایم کیو ایم کے کارکنان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو ایم کیو ایم تو ان تمام بروٹیلٹیز کو جو ہے وہ فیس کرتی رہی ہے. بات یہ ہے کہ ان تمام سسٹم میں رہ کے, اس سسٹم میں رہ کے اب سسٹم کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں. ایم کیو ایم کا ایک پیغام ہے, ایم کیو ایم نے اس پہ عملی جدوجہد عملی پروف کر کے دکھایا. ہو واز واسی جلیل بیفور, واسی جلیل کو کوئی نہیں جانتا تھا, اظہار خان کو اس سے پہلے کون جانتا تھا. ہم تمام لوگ مڈل کلاس گھرانوں سے نکلنے والے لوگ ہیں. اس میں ظاہر بات ہے الطاف بھائی کی جو شخصیت, الطاف بھائی کا جو نظریہ, الطاف بھائی کا جو فلسفہ, اس نے ہمیں جو ہے وہ آگے پہنچایا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی تقلید کریں. اور ایم کیو ایم تو اوپن فورم ہے, تو وائی ناٹ دی ادر پولیٹیکل پارٹیز شوڈ فالو ایم کیو ایم. جب تک اس ملک کے اندر فیوڈل کلچر موجود رہے گا, جب تک یہ تمام چیزیں پریویل کرتی رہیں گی, تو نہ کبھی آپ تعلیم یافتہ بن سکیں گے. ایم کیو ایم کے آپ جتنے بھی, میں نے آپ کو ادوار شروع میں گنوائے, اس میں آپ ادوار دیکھیں تو ایم کیو ایم کے پارلیمنٹرین سے لے کے, ایم کیو ایم کی ہائر اپس میں سے لے کے رہ کے, وقت کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ تبدیلی لے کے, اور ایم کیو ایم اشتہاد پر جو ہے وہ الحمدللہ فالو کرتی ہے.